الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ قرب قیامت فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ عوامی فتنے تو اپنی جگہ رہے، علماء کے فتنے، اور یہ سب سے بڑے خطرناک فتنے ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو عالم دین کہلاتے ہوئے اور دین کی باتیں اور دین کا پیغام دیتے ہوئے دین کے نام سے اگر غلط مسائل بیان کرنا شروع کر دے، غلط فیصلے کرنا شروع کر دے، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں شعراء کے بارے میں تو فرمایا گیا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ۔ یہ شاعر لوگ جو ہیں نا، ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر کسی کو بڑھانا چاہیں نا تو کیچڑ سے اٹھا کر کے آسمان کے ستاروں سے ملا دیں گے، اور اگر کسی کو گرانا چاہیں تو ستاروں سے گھسیٹتے ہوئے لا کے کیچڑ میں ڈال دیں گے۔ یہ شعراء کا وتیرہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج کے نام لیوا تبلیغی مولوی، اپنے آپ کو بہت کچھ کہلانے والے، اگر یہ کام کرنے لگ جائیں تو دین کے اندر کتنا زبردست بگاڑ ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب، وہ پی ٹی آئی کا نہ تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس کا رکن ہوں، رکن ہونے کا اعلان کر دیں تو ٹھیک ہے، ہم ان سے پھر ویسے ہی گفتگو کریں گے، لیکن دین کے نام پر مسجد کے محراب و منبر پر بیٹھ کر اور یہ بات کریں اس قسم کی، تو ان کو اللہ ہی سنبھل، اللہ ہی ان سے نمٹے۔ انہوں نے جو دین کے خلاف باتیں کی ہیں اور دین کے اندر جو کچھ بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے کہ 90% ان کی باتیں قرآن اور سنت سے ٹکرانے والی مل رہی ہیں آج کل۔ آپ دیکھیں کہ یہ عمران خان جب آیا، سال سے یہ پبلک کو، عوام کو میدان میں روڈوں پر لے کر کے آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ عورتوں کو لا کر کے نچا رہا ہے، عورتوں سے ڈانس کروا رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب پر حیرت ہے اور بڑا ہی افسوس ہے کہ انہوں نے کیوں نہ ٹویٹ کیا، اس بات کے خلاف کیوں نہیں بیان دیا، اس پر پکڑ و گرفت کیوں نہیں کری۔ اب لوگ تو یہی کہتے ہیں جی مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب بھری جا رہی ہے، تو وہ کیسے وہاں پر اس کو ٹویٹ کریں گے، کیسے بولیں گے، کیسے وہاں پر نشانہ لگائیں گے، ان کی آمدنی بند ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا تبصرہ ہے، عام طور پہ لوگوں کا، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب قرآن اور سنت سے ٹکرائے جانے والے امور کو پروموٹ کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ یہ ان کی زندگی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ یہ سلمان خان کے بارے میں، جو بالی ووڈ کا سپر اسٹار ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ اعلیٰ قسم کا مسلمان ہے، یہ اعلیٰ مسلمان ہے، بڑا بہترین مسلمان ہے، جو تصویروں کے سامنے سجدہ کرے، تصویروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو، جو بتوں کے سامنے جا کر کے وہاں سر جھکائے، اس کو کہہ رہے ہیں یہ، اس لیے کہ اس نے ان کی خاطر تواضع کر دی ہوگی، جیب کچھ بھر دی ہوگی شاید، جس بنا پر مولانا صاحب نے اتنے نرم الفاظ اس کے لیے استعمال کر لیے کہ بھائی یہ تو اعلیٰ قسم کا مسلمان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کچھ تو حیا کرنی چاہیے، کچھ تو شرم کرنی چاہیے، کچھ تو غیرت کرنی چاہیے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان نے عورتوں کو نچوایا روڈوں کو اوپر لا کر کے، رمضان کا مہینہ ہے،
ادھر تراویحاں ہو رہی ہیں، ادھر گانے بجوائے جا رہے ہیں، ادھر رمضان روزے کا وقت ہے اور یہاں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں۔ یہ کون کروا رہا تھا کہ جس کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا اس نے ریاست مدینہ کا نام تو لیا، اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا، لے کر کے دھوکہ دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی ہے، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اس نے عوام کے سامنے نام کیا لیا اور کام کیا کر رہا ہے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب تبصرہ کیا اور اس کی حرکات دکھائیں، اس کے جلسوں کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے تو اس کا باتھ روم بھی پسند ہے، پیشاب بھی گویا کہ وہ پی لے گا، اور وہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ میرے بیڈ روم میں یہ آ جائے مجھے یہ پسند ہے، ایک کہتی ہے کہ میری ماں سے اگر یہ شادی کر لے تو میرے باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ یقیناً اسلام سے دوری کی وجہ ہے۔ عمران خان تو گیا ہوا ہی ہے دور، اس کا تو کہنا ہی کیا، اس نے تو خود مزار کے اوپر جا کر کے سجدہ کیا تھا، عوام نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، اس کا دین اسلام سے کیا تعلق؟ جو مزار پہ سجدہ کرے، مزاروں پر حاضری دے اور وہاں جا کر کے منتیں چڑھائے اور ان سے مانگے، اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا؟ اور مشرک کی تو کبھی نجات ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے آزادی کے نام پر، آزادی آزادی آزادی، اس نام کے اوپر اس نے پاکستان کے کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش میں یہ لگا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جو تھوڑا سا ٹولہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور میڈیا کے اوپر بہت شور مچایا ہوا ہے، یہ کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج اہل حق علماء کرام الحمدللہ زندہ ہیں، بولتے ہیں اور میدان میں بھی آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت پڑا تو ان کو تہس نہس کر کے رب العالمین کی بارگاہ سے آرڈر آئے گا اور یہ تہس نہس ہو جائیں گے۔